مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع شرک فی الدعا، یعنی آپ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنی منزل بنا کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یعنی آپ نے باطن کو اگر نظر انداز کر دیا، باطن کی سب سے بڑی واحد حقیقت ذات باری تعالی ہے، یعنی آپ نے زندگی گزارنے کے لیے اگر اپنا رخ جو ہے ظاہر کی طرف کر دیا، اب آپ کی جو پکار ہے وہ ظاہر کی طرف ہوگی۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ لہو دعوت الحق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پکارنا تو اسی کو ہے، یعنی جائز پکارنا، حق پکارنا اللہ ہی کو ہے۔ یعنی اللہ کو اگر ایک انسان اپنا مقصود حیات بنا لے اور اللہ کے تقرب کے لیے زندگی گزارنا چاہے، تو اب اسے ہر لمحے جو ہیں پھر اللہ کی یاد بھی آئے گی اور وہ اللہ ہی کو پکارے گا۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یعنی دیکھیں، یہ بات آسان ہے، تھوڑا سا ذہن کو وسیع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ نے اگر اپنی منزل بنا لیا، اب ظاہر ہے کہ اللہ کے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اب یہ ہے نا کہ آپ کو ہدایت خداوندی کی ضرورت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اب ہدایت چاہیے، وہ قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ اب اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے آپ کو ایک نمونے کی ضرورت ہے، ایک اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ پھر قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے عملی طور پہ آپ کو ایک معاون کی ضرورت ہے، ایک مددگار کی ضرورت ہے، ایک استاد کی ضرورت ہے، ایک اللہ والے کی ضرورت ہے، ایک سچے شخص کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے اور ایک سچے شخص کو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اپنا رہبر مقرر کر لیں گے، تو پھر آپ کا راستہ جو ہے آسان ہو جائے گا۔ اب جب آپ زندگی کے راستوں پر چلنا شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی امیدیں ظاہر سے تو منقطع ہو گئیں، کیونکہ نافع الدوار تو صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب تمام اگر آپ نفع بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کی توقعات کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہی آپ کی مدد کرے گا، اور یقیناً مومنوں کی مدد جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حقاً علینا نصر المؤمنین، حقاً علینا ننجی المؤمنین، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارا اصل دوست بن جائے گا۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ لیکن اگر آپ نے غیر اللہ کو اپنی منزل قرار دے دیا اور اللہ تعالیٰ سے بھلا کے آپ زندگی گزارنے لگے، جیسا کہ آج ہم اللہ کو بھلا کے، اللہ کو نظر انداز کر کے غیر اللہ کو ہم پکار رہے ہیں، یا بے ایمانی تیرا آسرا، یا بیوی، یا شوہر، یا اولاد، یا بیٹا، یا بیٹی، یا جو ہے میرا کاروبار، یا میرے مکانات، یا میرے کارخانے، یا میری عہدے، تو وہ تمام چیزوں کو آپ پکارتے رہتے ہیں اور اس میں حق کو آپ فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ ایسے شرک میں مبتلا اگر آپ ہو گئے تو اس سے توبہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے بھی تم گناہگار ہو، جو بھی ہو، تم باز آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، مجھے اپنی منزل بنا لو اور میرے راستے پر چل پڑو، اور میں تمہیں تمہاری معراج عطا کر دوں گا۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.